السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے روف کلاسر صاحب. ناظرین، کل تک تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد اپنی تنخواہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور آج خبر یہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ایک غیر معمولی چارج شیٹ جاری کی گئی ہے کہ کیسے مرکزی بینک نے 500 ارب کی اتنی بڑی رقم آئی پی پیز کو ادا کر دی تھی اور آڈیٹر جنرل اور اکاؤنٹنٹ جنرل کو ہوا بھی نہیں لگنے دی. سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بھاری رقم کا پری آڈٹ کیوں نہیں کروایا گیا؟ کیوں وزارت خزانہ نے براہ راست اسٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کی؟ رؤف کلاسر صاحب کی ایکسکلوسیو خبر یہ ہے. روزنامہ دنیا میں بھی آج یہ پبلش ہے خبر. اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں کلاسر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے. دوسری جانب بسر میں عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے. سابق صدر محمد مرسی کے 529 حامیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے. ان پر ایک پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ہونے کا صرف الزام ہے اور یہ فیصلہ مقدمے کے صرف 2 روزہ ٹرائل کے بعد ہی دے دیا گیا ہے. کیا یہ انصاف کا قتل نہیں ہے؟ انسانی حقوق عالم بردار امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں اس فیصلے پر خاموش کیوں ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی کلاسر صاحب اور قاضی صاحب سے آج کی ایکسکلوسیو خبریں لیں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو ایک سروے ہے NNS نیشنل نیوٹریشن سروے جو کہ پلاننگ کمیشن کے انڈر ایک ادارہ ہے. وہ اس نے ایک سروے کیا کہ یہاں پاکستان میں کتنی مائیں جو ہیں وہ بغیر تعلیم کے اور جاہل ہیں اور کتنی مائیں میٹرک تک تعلیم حاصل کر پاتی ہیں اور کتنے پرسنٹ ہیں جو. اور یہ بڑا چشم کشا ہے اس لیے کہ یہ وہ مائیں اور یہ وہ لوگ جن کی گود میں ہمارے مستقبل نے پلنا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ کل ٹی بی کا ڈے تھا تو آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اس میں بھی بڑے ہم نمایاں مقام رکھتے ہیں. 4تھا بڑا ملک ہے ٹی بی کے پیشنٹس کے ضمن میں اور کتنے لاکھ سال میں مریض سامنے آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ٹی بی ان بیماریوں میں سے ہے جس کا کلا کما ہم کر چکے تھے دنیا میں اور یہاں بھی اور ڈیولپڈ ملکوں میں. اس کی جو ریسرجنس ہے وہ کیوں ہوئی ہے، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ٹی بی پھر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک فالو اپ کریں گے. کل ہم نے مخدوم امین فہیم صاحب نے پیش ہونا تھا FIA کے سامنے، وہ تشریف نہیں لائے. اور جو کلاسر صاحب کہہ رہے تھے ان کے جو وہ جنیجو صاحب ان کے اسٹاف افسر یا وٹ ایور، ان کے لیے بھی انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں پکڑ کے یہاں لایا جائے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ یہ علیل ہیں اور وطن عزیز سے باہر ہیں. 5 ارب کا یہ میگا اسکینڈل ہے اور یہ نہیں آیا. اور گیلانی صاحب کو بھی بلانے کا فیصلہ ہوا ہے تو اس کا فالو اپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسر صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، ایک تو اسٹوری پہلے ہی آپ میرا خیال ایکسپلین کر چکی ہیں. جو آڈیٹر جناب پاکستان نے ایک لیٹر لکھا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ 500 ارب روپے کی ادائیگیاں جو کی گئی ہیں یہ انہوں نے IPPs کو کی ہیں، ساری غیر قانونی ہیں اور غلط طریقے سے کی گئی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو نوازنے کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا اس کی پوری ڈیٹیل ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور دوسری خبر ہے کہ یہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے داخلہ کی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو. ان کے سیکرٹری ہیں شاہد علی خان صاحب، سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ ان کی کسی بھی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ حاضر ہونے کو یا آنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ 21 کے قریب یہ میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک کمیٹی کی میٹنگ میں بھی وہ شاہد علی خان صاحب جو ہے نہیں ہے یا انہوں نے پوسٹ پون کرا دی. ہاؤس لیٹر میں کیا کنٹینٹس ہیں، کیا کچھ لکھا گیا ہے اور کیسے ایک بابو جو ہیں DMG کے افسر ہیں انہوں نے پورے سینٹ آف پاکستان کو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جو میرا کرنا ہے کر لیں. اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اگر ٹائم ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ پچھلے 3.5 سالوں میں یہاں PTV نے 19 سے 20 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے لوگوں سے. جو بجلی کے بلز پہ ہم جو 35 روپے ہم دیتے ہیں، 20 ارب روپیہ اکٹھا کیا PTV نے. اور 20 ارب روپیہ کہاں گئے عوام کے ان 3.5 سالوں میں؟ وہ بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں ہمارے پاس جو قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے کہ کیسے لوگوں سے پاکستان بھر سے آپ نے 35 روپے کے نام پہ آپ نے 20 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں اور کھا پی گئے ہیں. اور PTV کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کلاسر صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو 500 ارب کی IPPs کو حکومت نے ادائیگیاں کی ہیں. قانون کے تحت یہ ضروری تھا کہ آڈیٹر جنرل اور جو اکاؤنٹنٹ جنرل تھے ان سے آڈٹ کروایا جاتا، پری آڈٹ کروایا جاتا، اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہوتے پھر یہ ادائیگیاں کی جاتی. اس سارے پروسیس کو بائی پاس کیوں کیا گیا کلاسر صاحب؟ میں شاید تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ کیسے سب کچھ ہے. اور یہ بہت بڑا میگا اسکینڈل بننے والا ہے. جو آڈیٹر جناب پاکستان کا لیٹر لکھا گیا وہ بڑا انتہائی خوفناک بھی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کیسے پاکستان میں بادشاہت ہے. یہاں پہ کنگز کا یہ رول ہے. یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے. کوئی بھی ادائیگی اگر حکومت پاکستان نے کرنی کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. جو حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے پاس ایک کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے جس میں تمام کا تمام پیسہ ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے یہ وڈرال ہوتی ہیں یا
ادائیگیاں کی جاتی ہیں. جب اتنی بڑی اماؤنٹ کا کوئی بھی بل بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پری آڈٹ کیا جائے. پری آڈٹ سے مراد اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان بھی ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی ہیں. یہ باقاعدہ بلز بنتے ہیں, بلز جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں, اور وہ بیٹھ کے ان کو تمام ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی, کیا ایگریمنٹ ہوا تھا, بجلی کے جو کارخانے تھے یا گھر تھے ان سے کتنے یونٹس خریدے گئے, اس کے اگینسٹ پاکستان کے لوگوں نے کتنی پیمنٹ کی ان یونٹس کی, اور کتنے پیسے تھے جو آپ نے اے پی پیز کو ادا نہیں کیے اور کیوں نہیں کیے, پر یونٹ کیا کاسٹ اس پہ پڑی تھی, اس میں لائن لاسز کتنے تھے, یہ بلز آپ کے جعلی ہیں, آپ کے اوریجنل ہیں یا یہ کہیں سے بنوا کے پیش کیے گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری پروسیس ہوتا ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے کسی بھی حکومت کے محکمے کو. اور آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کسی گورنر اسٹیٹ بینک کو فون کر کے اٹھا دیں. اسحاق ڈار صاحب نے جیسے یہ کام یہ انہوں نے دکھایا ہے اور ہاتھ دکھایا گیا, میں کہوں گا بہت بڑا, کہ انہوں نے تمام پروسیس کو بائی پاس کیا ہے. وزارت پانی اور بجلی اس میں ملوث ہے. خلاف ورزی تو وزارت خزانہ کی جانب سے کی گئی نا شاہجہ, یہ جو کام کیا گیا بہت ہی بڑے پیمانے پہ کیا گیا. بڑے پیمانے سے آپ سمجھ جائیں کہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے آپ کی وزارت خزانہ اس میں ملوث ہے, اس میں وزارت پانی اور بجلی شامل ہے, اس میں گورنر اسٹیٹ بینک ہیں وہ شامل ہیں. انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس کی بجائے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو انوالو کیا جاتا ہے, جو کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, 2000 کا ایکٹ ہے, اس کے تحت یہ بہت ضروری ہے. کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جو اماؤنٹ ہے جو وڈرال ہو سکتی ہے وہ اس کے ذریعے ہو سکتی ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے ذریعے ہو سکتی ہے. آپ اسٹیٹ بینک براہ راست اماؤنٹ یہ ریلیز نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے براہ راست وہاں سے بلز آئے ہوئے تھے, جو بلز انہوں نے بھیجنے کی بجائے آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھیجے جاتے, اکاؤنٹنٹ جنرل کو بھیجے جاتے, وہ ویریفائی کریں, وہ اس کے بیٹھ پر اسکروٹنی کریں, بیٹھ کے اس کا پری آڈٹ کریں. انہوں نے پری آڈٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرایا. وزارت خزانہ کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ٹیلی فون کیا گیا گورنر اسٹیٹ بینک کو, ان کو کہا گیا جناب 5 ارب روپے کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں جو بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. کیا یہ خطرہ تھا کہ جو بل وزارت پانی اور بجلی کو کمپنیوں نے پیش کیے, اگر ان کو آڈٹ ہوتا تو ان کا آڈٹ حکام کے سامنے ثابت کرنا مشکل ہو جاتا؟ کیا اس بات کا خطرہ تھا؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومت کی جانب سے آئی پی پیز کو 500 ارب کی ادائیگیاں اور اس کا آڈٹ نہ کروانا کیا ظاہر کرتا ہے قیصر صاحب؟ چلیے اس کے نا جس طرح انہوں نے تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہم اس پہ بڑی بات بھی کر چکے ہیں اور اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اوریجنل معاہدوں پہ چلے جائیں نا, یہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ نے نہیں کیے تھے. مختصراً عرض کر دوں کہ 2080 کا کولیٹرل تھا, 20 روپے پرائیویٹ انویسٹر نے دینے تھے, 80% جو ہے اس کے پیسے بینک سے آنے تھے. بینک کے قرضے کو اس کی سروسنگ کرنی تھی سرکار نے, اور گورنمنٹ نے 15 سے 18% ریٹ آف ریٹرن بھی دینا تھا. اور اب جو یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, اب گورنمنٹ نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی کہ بجلی اگر 50 روپے کی پیدا ہوئی ہے اور یونٹ 100 روپے کی پیدا کر سکتا ہے تو ہم نے 100 روپے ہی دینا ہے. اب ایک فگر ہمیں سامنے غالب خلیق کیانی صاحب کی تھی یا ڈان میں نے کہیں دیکھی, خبر میں فگر میں دیکھی, اور کسی نے کنٹروورٹ نہیں کیا, کسی نے تردید یا تصدیق تو کیا خیر تردید نہیں کی کہ 260 ارب روپیہ تو آپ نے کیپیسٹی کا پیمنٹ کیا, یعنی جس کی بجلی بنی ہی نہیں وہ آپ نے کیپیسٹی پہ دیا. ساتھ اس خبر میں یہ بھی درج تھا کہ جب ایک پلانٹ جو ہے اس کو صفائی کرنی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کی مینٹیننس کرنی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک ہیوج کرپشن ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اسی کا نہیں فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, یہ سارے کے سارے معاہدے چلے جانے چاہیے ہماری اسمبلی میں, جہاں وہ بیٹھے اور دیکھیں ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں. آج ایک رائے یہ بھی اور مجھے بڑی صاحب رائے لگتی ہے کہ اگر آپ اس میں سے اس کرپشن کو دور کر دیں تو کل لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور آدھے سے نیچے آپ کا بجلی کا بل آ جائے گا, کیونکہ آج بھی 18 سے 22,000 یا 20,000 ہماری. اگر مسلم لیگ نون نے یہ معاہدے نہیں کیے تھے تو حقائق سامنے لے کے دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے معاہدے کیے تھے, اور یہ بھی نہیں ہے بات ہوتی ہے ساورن گارنٹیز. میں نے یہاں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ جو اپنا بولیویا میں جو معاہدے ایوو موریلس سے پہلے ہوئے تھے جو اس ملک کے لوگوں کے مفاد کے خلاف تھے, تو اس نے ری وزٹ کر کے ان سے دوبارہ نیگوشیٹ کیے اور ان کو بات منوائی. ایون انٹرنیشنل جو ہے ان سے جا کے آپ بات کر سکتے ہیں, اور یہ پاکستان میں قانون موجود ہے کہ اب ملک کے عوام اور آئین کے خلاف یا ان کے مفادات کے خلاف اگر کوئی معاہدے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ری وزٹ کر سکتے ہیں. مگر بات یہ کہ خاموشی سے پیسے دے دیے, اور اگر ممکن ہے ایسا برا کچھ نہ ہوا ہو, مگر یہ جو طرز عمل ہے وہ تو شکوک پیدا کرے گا. صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن بجلی کمپنیوں کو یہ ساری رقم ادا کی گئی, کسی ایک وفاقی وزیر کی کمپنی بھی اس میں شامل ہے اور انہی کے ذریعے ساری رقم وصول کی گئی. بالکل ایسے ہی ہوا ہے, اور بلز بنوا کے بھجوانے والوں میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھے. ان کی اپنی کمپنی جو ہے جس میں شیئرز ہیں ان کے, اور ان کے شیئرز انہی کے ساتھ ہے جن کے پاس بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان اور سری لنکا کا
انہوں نے فائنل میچ دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, جن کے گھر تشریف لے گئے تھے, جس بزنس مین کے گھر, وہ وفاقی وزیر انہی کے ہی وہ ہیں, انہی کے دوست ہیں, انہی کے شیئرز ہیں, اور 12 روپے کی ادائیگی ان کو کی ہے. آپ کیسے بات, اس میں معاہدوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے گا جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ شاید معاہدوں کی وجہ سے. معاہدے ایک سٹوری, ایک اور کہانی ہے, وہ آپ اس پہ ٹھیک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. حکومت پاکستان کا ایک پروسیس ہے. کوئی بھی حکومت کا بل جو ہوتا ہے, اگر آپ اور میں کلیم کریں, اگر کوئی سینیٹر کرے, قومی اسمبلی کا ممبر کرے, حکومت کا یا ایون کوئی سرکاری ملازم کرے, اس کا ایک پورا پروسیس ہے. بلز کو آڈٹ اور چیز ہے, تھوڑا ذہن میں رکھے, آڈٹ سے کنفیوژن ہو سکتا ہے. پری آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پری آڈٹ ہوتا ہے, ایک آڈٹ ہوتا ہے. پری آڈٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ نے اماؤنٹ ریلیز کرنی ہو, کوئی بلز میں نے اگر کلیم کرنا ہے 100 روپے کا بھی کرنا ہے, ہاں تو ضروری ہے کہ میں لے کے جاؤں گا اکاؤنٹنٹ جنرل کے پاس یا آڈیٹر جنرل پاکستان آفس میں جائے گا, وہ بیٹھ کے اس کو ویریفائی کریں گے کہ جو پیسے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں, آپ کا کوئی علاج ہوا ہے, آپ نے کوئی حکومت پاکستان کو سروسز دی ہیں, یہ باقی یہ چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں, ان کی ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ پیسے ریلیز کرتے ہیں. ایک آڈٹ یہ ہوتا ہے, یہ پری آڈٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آڈٹ کیا جاتا ہے جب وزارت پانی اور بجلی کا آڈٹ ہوگا, جو پورے کا پورا وزارت ہوگا, اس میں بیٹھ کے کمپریہنسولی پھر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ انہوں نے وائلیشنز کیے ہیں, کہاں پہ زیادہ غلط کیا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 5 روپے کا بھی بل لینا ہے حکومت پاکستان سے, اس کو جب تک ویریفائی نہیں کیا جائے گا آپ کو پیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. پروسیجر بتا رہا ہوں, اور پرٹیکولرلی میں کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کا مین ایک فنڈ ہے, اس میں 500 روپے انہوں نے ڈالے. او جی ڈی سی کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ بینکوں سے لون لیں, گریجویٹی پینشن ڈالیں. انہوں نے یونیورسل فنڈ سے 62 روپے نکالے, راتوں رات چوری کر کے انہوں نے وہ اس میں ڈالے, اور پھر نکال کے انہوں نے براہ راست انہوں نے کمپنیز کو دے دیا, جو کہ بہت غلط کام کیا گیا. صاحب آڈیٹر جنرل کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک. یہ بالکل اب یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی کہ پچھلے دنوں سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پی ایم ایل نواز کے جو کچھ ارکان تھے اور بڑے ایکٹیولی انوالو تھے, اور حمزہ شہباز شریف صاحب تو نیا بھی اپنا ایک آڈیٹر جناب پاکستان ڈھونڈ کے لا چکے ہیں مارکیٹ میں سامنے, آج کل ان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے اصل کہانی اب یہ کھل رہی ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے انہوں نے جب سے ایک لیٹر لکھا ہے یہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور کہا گیا کہ حضور آپ کی تو یہ اختیار بھی نہیں ہے, آپ نے تو کرائم کیا ہے, آپ نے تو جرم کیا ہے, آپ نے 500 روپے کی ادائیگی کر کے اسٹیٹ بینک نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا, آپ کی پاورز نہیں ہے, آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے, آپ نے ہمیں آڈٹ نہیں کرنے دیا, پری آڈٹ نہیں کرنے دیا, آپ نے ہمیں ویریفیکیشن نہیں کرنے دی. اور بہت سارے جو ان میں کیسز تھے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ عدالتوں میں چل رہے تھے. یہاں وفاقی وزارت پانی اور بجلی جو ہے, ان کے اور آئی پی پیز کے درمیان ڈسپیوٹ تھے, پرائز پہ ڈسپیوٹ تھے, پیمنٹ پہ ڈسپیوٹ تھے, بلز پہ تھے کہ یونٹس کتنے کنزیوم کیے, آپ نے کتنے نہیں کیے, آپ نے سب کو آپ نے این بلاک بیٹھ کے 500 روپے ادا کر دیا, بغیر کسی سے پوچھا نہیں ہے, کسی سے کنسلٹیشن نہیں کی. اور اس میں اتنا بڑا یہ اسکینڈل یہ بننے والا ہے اس آڈیٹر جنرل پاکستان خط کے بعد. اس میں وزارت خزانہ کے افسران اس میں ملوث ہیں, اس میں آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ ملوث ہیں, اس میں وزارت پانی اور بجلی کے لوگ ملوث ہیں. ہم تو پیپلز پارٹی کو رو رہے تھے کہ وہ شاید آتے ہیں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لے جاتے ہیں, یہ تو راتوں رات ڈاکہ مارا جس کی تصدیق آڈیٹر جنرل پاکستان کر رہے ہیں. اور اب بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب سے خط لکھا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے کہ حضور آپ نے کیا کام کیا, یہ کیا آپ نے اس طرح کا بہت بڑا کام کر دکھایا, اسی دن کے بعد انہوں نے مارکیٹ میں نیا آڈیٹر جنرل پاکستان انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کام میں شامل ہے, وہ بھی شامل ہے اس کام میں کہ ہٹایا جائے ان کو. ایک کالر ہے کلثوم لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. کلاسرا صاحب السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی قاضی صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, جس طرح آپ بولتے ہیں نا کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر نہ دے آپ کے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے دونوں کو. تو یہ چھوڑیں, یہ بتا دیں عوام کو کہ آئندہ بلوں میں کیا انکریز انہوں نے کرنا ہے. گرمیاں آ رہی ہیں نا آگے سے, پنکھے بھی چلنے ہیں, اور ابھی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ شروع ہوگی. آپ جاسوسی کر کے یہ بتا دیں, کیونکہ جرنلزم کی جاسوسی جرنلسٹ دونوں بھائی کہیں سے نکالیں گے, آگے سے ہمیں بل کیسے دینے پڑیں گے, ہمیں پینشن زیادہ لوگ. بہت بڑی خوشخبری سن رہے, 27 پیسے کی کمی ہو رہی ہے پر یونٹ کی. تو وہ یہ تو ساروں کو پتا ہے کہ اوپر ہوگا تو 2.5 روپے میں ہوگا, کاروں کی حکومت ہے, تاجروں کی ہے. تو انہوں نے تو یہ سارا کچھ کرنا, بس ہمیں بلوں کے بارے میں کہیں سے جاسوسی کروا کے نا بتا دیں گرمی میں ہمارا کیا حال ہونا ہے, ہم پنکھے شنکھے خرید لیں, پنکھے اتروا دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. دیکھیں بل تو بڑھ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, یہ بل آپ کو لوڈ شیڈنگ کا دینا پڑے گا, اندھیرے کے پیسے دینے. ایک میں لطیفہ یہ آ گیا ہے, جی ایک لطیفہ یاد آ گیا کلثوم صاحبہ کی بات سن کے, بہن کی بات سن کے. وہ یاد ہے کہ کسی اس نے بادشاہ سلامت نے ان پہ ٹیکس لگا دیا تھا عوام پہ. یہ اچھا خاصا, یہ کاشی صاحب آپ ہی اگر سناتے لطیفہ بہتر, جس پہ انہوں نے کہا جی کہ اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے, لوگ تنگ نہیں ہو رہے تھے, انہوں نے کہا مزید ٹیکس لگائیں. انہوں نے کہا اس پہ تنگ نہیں, انہوں نے کہا مزید لگائیں. آخر میں یہ کہا گیا کہ جو شہر سے باہر جائے گا, یہاں پہ دو چھتر کھا کے بھی جائے گا شہر سے باہر نکلنے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ لائنیں لگا دی, لوگ اکٹھے ہو کے بادشاہ سلامت کے پاس گئے. انہوں نے کہا حضور
کہ یہاں پہ آپ مہربانی کریں بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے یہ چھتر کھاتے ہوئے، آپ ذرا بندوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ جلدی جلدی ہمیں چھتر مارے اور ہم شہر سے باہر تشریف لے جائیں اپنا کام کر کے. میرا خیال ہے وہ چھتروں والا حساب ہے کہ بہن ہماری پوچھ رہی ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ تو 500 روپے تو ہم نے ادا کر دیے، اب آگے بتائیں آگے کتنے چھتر کھانے ہیں، ہم لوگوں نے آگے کتنے چھتر، ہمارے اس کو دیکھیں کتنے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، ہم ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ، ہمیں یہ چیزیں نہیں لگتی ہیں یہ ساری. لیکن اس سے پہلے کلاسا صاحب ایک مختصر سا جواب دے دیں، اس چارج شیٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک نے کوئی جواب دیا ہے؟ وہ کیوں جواب دیں گے؟ اب گورنر بینک انہوں نے آپ کو پتا ہے انہوں نے ایکٹنگ لگایا ہوا، جو ایکٹنگ کا کلچر اسی لیے کیا جاتا ہے، چارج دے دیتے ہیں کسی کو اور بیچارہ جو مظلوم بیٹھا ہوتا ہے اس کی پوری بچپن سے خواہش ہوتی ہے گورنر اسٹیٹ بینک میں لگوں، چارج لینے کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان سے پہلے جو زہد یاسین صاحب تھے وہ بڑے نیک نام بن کے، انور یاسین تھے میرا خیال ہے، بڑے نیک نام بنتے انہیں کے دور میں ہوئی ہیں کہ مصروف کر کے گئے اور بڑا یہاں سے جھنڈے گاڑ کے گئے ہیں، انہوں نے بھی نہ بیٹھ کے اس کے ساتھ پورے کا پورا یہ پیمنٹ کی ہے. اینڈ اٹس اے ہیوج اسکیم کہ آپ نے 500 ارب روپیہ تمام پروسیس کو بلڈوز کر کے غیر قانونی طور پر آپ نے راتوں رات ادائیگیاں کی ہیں، اور اب ایڈیٹر جناب پاکستان نے باقاعدہ اس پہ ریڈ مارک کر دیا کہ یہ سارا غلط کام کیا گیا، غلط ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب، مصر میں جو عدالتی تاریخ کا فیصلہ آیا صرف ان محمد مرسی کا ساتھ دینے والے جو ان کے کارکن تھے ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، ظاہر ہے ہائی ہینڈڈنیس کر رہے ہیں. فتح السیسی جو وہاں کے اس وقت ڈکٹیٹر ہیں، جو بھی انہیں کیا نہیں، ایک وہاں پہ ویسے انہوں نے الیکشن بھی کروا رکھا ہے. لیکن معاملہ یہ کہ ہم نے چونکہ اسٹوری کو بڑے طویل عرصے سے کور کرتے رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، ایشو کیا ہے. میں آج جب فگر دیکھ رہا تھا، جب ہم نے مصر کی اسٹوری کی، تو میں ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن اور اس کی دیکھ رہا تھا فگر. اس وقت جو مصر ہے وہ دنیا کی 60 سے 70% جو ان کی آبادی ہے، میرے پاس 2011 کے فگر تھے، اس سے آگے میں نے حساب لگایا تو کم از کم 60-65% لوگ وہاں غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. تو جب یہاں موومنٹ شروع ہوئی حسنی مبارک کے خلاف تو لوگ اٹھے تو ان کے 2 نعرے تھے. ایک نعرہ تھا بریڈ یعنی روٹی، اور دوسرا تھا سوشل جسٹس، ہمیں سماجی انصاف دو. انہوں نے ہٹا دیا، ہٹ گئے. پھر اب ایک الیکشن ہوتا ہے، محمد مرسی آ جاتے ہیں، محمد شفیق، اور اس میں رابرٹ فسک لکھتا ہے کہ محمد شفیق جیت گئے تھے، مرسی ہار گئے تھے، مگر وہاں پھر آپس میں بات ہوئی ٹیبل پہ. اور اب جب مرسی آئے تو 1 سال کے اندر مزید اکنامک کنڈیشن جو ہیں لوگوں کی بیٹھ گئی. تو اب مرسی کے خلاف 3 کروڑ لوگ باہر نکل آئے. جب باہر نکل آئے تو مرسی خود کیا کر رہے تھے؟ وہ اندر آ کے کوئی اصلاحات نہیں کرنا چاہتے تھے. وہی جو رولنگ ایلیٹ تھی، وہی جو کارٹلز تھے پہلے، اس کے ساتھ وہ چین دورے پہ جا رہے تھے. اب یہاں پہ فوج کی اور ان کی لڑائی ہوگی کہ فوج کہہ رہی کہ یہ بھی اب کلیمٹ آ گئے ہیں، کیونکہ فوج وہاں کی 40% معیشت کی مالک ہے. اب جب مرسی اور فوج کی عوام باہر آئی تو عوام پہ لین کیا فوج نے اور مرسی صاحب کو ڈچ کر دیا. اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے. مگر ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہے، 3-4 کروڑ آدمی باہر آیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں یہ غلط ہے 529 بندے جو ہے ان کو وہ سزا دے رہے ہیں، وہاں جو مزدوروں کی موومنٹ تھی ان کی بسوں پر جو ہے اخوان المسلمون والے گولیاں چلا رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے. تو وہاں پہ اب آپ کو 2 باتیں دیں، ایک تو فوج اور اخوان المسلمون لڑ رہی ہے. اخوان المسلمین کے ساتھ قطر ہے، فوج کے ساتھ سعودی عرب ہے. امریکہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا. قوتوں کو بھی محمد مرسی وہ امریکہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا اور کون ہارے گا، ہم اس کے ساتھ جائیں. مگر ایک طرف وہ عوام ہے، مصر کے پسے ہوئے عوام جو نیو لبرل اکنامکس کے ہاتھوں کچلے جا چکے ہیں. اور یہ آپ کو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن اور دیگر ان کی رپورٹس دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ایک لیڈر ہے الصبائی ان کا جو ناصرائٹ ہے، تو لیکن ابھی وہ سامنے نہیں آ رہا. سب باتیں ایک طرف، لیکن یہ عدالتی فیصلہ یہ تو ان کی اپنی آپس کی لڑائی ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کمپلیکس، اس میں کوئی وہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں لڑ رہے. اگر ڈیموکریسی کے لیے اخوان المسلمون لڑ رہی ہوتی تو وہ بسوں میں بیٹھے ہوئے مزدوروں پر گولیاں نہ چلاتی، یا جو سٹرائکس کر رہے تھے ان کے انڈسٹریل ایریا میں سویز کے ارد گرد جو پورٹ سعید کے قریب عوام پر بھی چلائیں اور انہوں نے ان کو بھی مارا. اور بہرحال یہ بھی اپنی جگہ غلط کر رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں. سب کیا سروے آیا ہے پاکستان میں؟ یہ نیشنل نیوٹریشن سروے ہے جو کہ پلاننگ کمیشن کا ایک ڈویژن ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. وہ کرتے ہیں اس کو، اور وہ یہ فگرز اویلیبل کرتے ہیں جو منسٹری ہے آپ کی، یہ جو فائنانس منسٹری. اور یہ اچھا، اس میں بڑی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ٹوٹل جو مائیں اس وقت بغیر تعلیم کے ہیں وہ 59.3%، یعنی 60% کے قریب بنتی ہیں. اور اس میں جو رورل علاقے میں جو ہیں وہ تقریباً 69 یعنی 70% جو مائیں ہیں وہ بالکل ایجوکیشن سے اور تعلیم سے مبرہ ہیں یا دور ہیں، اور کبھی وہ کسی اسکول کالج میں نہیں گئی. اربن سینٹرز میں یہ 36% مائیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی لکھی.
اچھا اب اس میں جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان میں جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ 45.7% لوگ ہیں. مگر اس میں ایک بڑی اور جو فگر اور شیئر کریں جو میٹرک تک پہنچتی ہیں وہ میرے پاس ہے شیئر. وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 10 سال اسکول میں خرچ یا گزارتی ہیں وہ 10.5%. اب گویا اگر عملی طور پہ دیکھیں تو 90% جو مائیں ہیں وہ آلموسٹ ان پڑھ ہیں اس ملک میں, اور جو اوپر جاتی ہیں گریڈ 10 سے وہ تقریباً 9% میں ہے جو آگے پڑھتی ہیں, اور آگے جو ان میں یونیورسٹیز میں یا آگے جو پہنچتی ہیں وہ تو پھر آپ 0.1% یا وہ بھی کر لیں. اب یہ ہمیں آپ نے سروے تو دے دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان ہم جو ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں جو لیسٹ خرچ کرنے والے ممالک ہیں ان میں سے ایک ہم ہیں, اور اس کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب مائیں ان پڑھ ہوتی ہیں تو پوری اگر 90% مائیں آلموسٹ بالکل تعلیم یا انتہائی واجبی تعلیم کی حامل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ کی آگے نسل کی پرورش کرنی ہے وہ بچے کیسے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ میں جڑی ہوئی بات کروں کہ جب انہیں علم نہیں ہوتا, انہیں پتہ نہیں ہوتا خوراک کیسی دینی ہے, اول تو خوراک ہوتی نہیں ہے, اگر ہوتی ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا, تو آپ کے ملک میں تقریباً اس وقت 48% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 15-20 سال کے بعد جو نسل آپ کی جوان ہوگی اس کا ایوریج قد جو ہے 2-3 انچز کم ہوگا جو ایوریج ہے. تو یہ ایشو ہے. مگر ہمیں یہ سروے تو انہوں نے دے دیا کلاسر صاحب, مگر اس کا کیسے کون موڑے گا ہمارے ملک کے وسائل کا رخ کہ ہماری مائیں پڑھ سکیں اور انہیں صحت مل سکے؟ قاری صاحب جنہوں نے پلان کرنی ہے یہ چیزیں, یہ پلاننگ ڈویژن کا کام تھا بیسیکلی, جو آپ ساری چیزیں بتا رہے, بیٹھ کے پلان کرتے چیزیں کرتے. اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کچھ یہاں رپورٹس قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہیں کہ کتنے بلینز آف روپیز کا بجٹ اسی پہ تعلیم پہ ان چیزوں پہ جا رہا ہے, اور موسٹ آف دا بجٹ خرچ نہیں ہو پا رہا. جو یہاں پہ اسکینڈل جو سب سے بڑا دیکھنے والے ہیں, ایلوکیشن اتنی بڑی دکھا دیتے ہیں ہمیں کہ یہ دیکھیں جی کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا پی ایچ ڈی بھی بنا دیا, ہم نے تاریخ کا اتنا بڑا بجٹ دے دیا. یہ کرتے کہ ریلیز نہیں کرتے. ابھی اس کی کل جو ہم حسن رضا کی سٹوری دیکھ رہے تھے, اب اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے وہاں پہ 1.5 کروڑ روپے کے قریب کی آپ نے منصوبے شروع کیے, اب ان میں سے نہ کمپلیٹ نہیں ہوئے. اب 2 کام کریں گے یہ, اور یہ جان بوجھ کے کرتے. بابو قریشی جو بیٹھی ہے, یہ مافیا جو ہے بابو قریشی کا, سیاستدانوں کے ساتھ مل کے آخری دنوں میں یہ پیسے ریلیز کروانے کی کوشش کریں گے. قاری صاحب دھڑا دھڑ آپ دیکھیں گے مے آتا جائے گا, پھر راتوں رات منصوبے بنیں گے, انہیں پہ پیمنٹس ہوں گی, پھر یہ ریت پانی یہ کچرا اکٹھا کر کے یہ سارے کے سارے پیسے کھا جائیں گے. اس کی پیس کا بھی آپ نوٹ کریں, ان کی پروجیکٹس کی شروع کی جاتی ہے, چاہے وہ بیسک ایجوکیشن کا شروع ہو چاہے دوسرے شروع ہوں, یکدم ان کو پہیے لگ جاتے ہیں جو ہی ماں پیپر لانا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات بتائیے گا, یہ جو ٹھیکیداری سسٹم ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب سال آخر میں جاتا ہے فائنانشیل ایئر تو فوراً یہ پیسے نکلواتے ہیں, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس جو ٹھیکیداری نظام میں بنیادی کرپشن ہے اور اس کو کچھ سامنے لے کے نہیں آتا, جہاں پہ کنائیوس ہو جاتی ہے آپ کے ممبر کی بھی, آپ کی بیوروکریسی کی بھی اور ٹھیکیدار کی بھی. بالکل قاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تینوں کا جو ایک انہولی الائنس بنتا ہے, آپ کی بیوروکریسی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, پاورز ان کے پاس ہیں, ذہن میں رکھیں. ایگزیکٹو پاور پولیٹیشین کے پاس نہیں ہے, وہ آپ کو فیڈرل سیکرٹری کے پاس ہے, جوائنٹ سیکرٹری کے پاس ہے. یہ ملتے ہیں, جب تک یہ نہیں ملتے, یہ آپ کو سرکاری افسران ڈی ایم جی نہیں ملتا, آپ کو سیکرٹریٹ گروپ نہیں ملتے, دوسرے جو بیٹھے ہوئے جو بڑے ہمیں آپ کے بعض سیٹوں پہ لڑائی جن کی شروع ہوتی ہے اور قومی مفاد میں لڑتے ہیں, یہ سیاستدانوں کو رستے دکھاتے ہیں. وہ اپنی مرضی کا ٹھیکیدار لے کے آئیں گے. سیاستدان یہ کام کرتے سارا دن, وہ ڈھونڈے گا مارکیٹ میں سب سے بڑا جو ایک بہودہ قسم کا ٹھیکیدار ہوگا, ڈھونڈ کے لائے گا, اس کو وہ آ کے انٹروڈیوس کرواتے ہیں سیکرٹری صاحب کو, اور سیکرٹری صاحب کو آرڈرز ہوتے ہیں کہ یہ جو بلز پیش کرے گا, جو آپ کو یہاں پہ رپورٹ دے گا, جس کو اس نے دنوانے ٹھیکے آپ نے ویسے دینے. اور جو 22ویں گریڈ کے ہم نے ایک, آپ تو میں کہتا ہوں کلرک اوپر آ گئے یہاں پہ, جو میرا ایک ان کے بارے میں ایک ججمنٹ بنے قاری صاحب. ایک دور ہوتا تھا بیوروکریسی کا, بڑے بڑے دبنگ قسم کے افسران آتے تھے, بات کرتے تھے, وزیروں کو آگے ڈٹ جاتے تھے, ایون وزیر اعظم کو نو کہہ دیتے تھے. اب تو سیکرٹری لیول پہ کلیریکل سٹاف جو ہے, مجھے لگتا ہے سپرنٹینڈنٹ اور کلرک جو ہے وہ ترقی کر کے آگے سیکرٹری لا کے گئے. اگر آپ اس کو میری بات کا کسی کو یقین نہیں آتا, وہ کسی دن تشریف لیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو 40 فیڈرل سیکرٹریز آتے ہیں, جو بابوز آتے ہیں, ذرا ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ کیسے وہ جوابات دیتے ہیں. ہاتھ باندھتے, معافی مانگتے, ترلے کرتے, معاف کر دیں, غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی. جیسے بچے ہم پرائمری اسکول میں ہم اپنے استاد کو منانے کے آگے طریقے اختیار کرتے تھے کہ سر جی کل ہوم ورک کر کے آؤں گا. یہ وہ کلاس ہے قاری صاحب جو آپ نے کہا کہ ان کا انہولی الائنس ہے. پیسے اکٹھے, یہ کھانے اور اپنے کھابے چراغ کا بنانے کے نام پہ یہ تینوں کے تینوں اکٹھے, ٹھیکیدار بھی اکٹھے ہیں, آپ کے بابوز بھی اکٹھے ہیں, اس میں پھر سیکرٹریٹ عمران خان آ جائے, کوئی آ جائے, کوئی امتیاز نہیں ہے. انہولی الائنس اگر نہیں توڑتے
कलासर साहब, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस अनहोली अलायंस को नहीं तोड़ती, अब हम देख रहे हैं केपीके में क्या हो रहा है, जो नई पॉलिटिकल फोर्सेज भी उभरती हैं वो भी जीरो, हमें कोई नजर नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि ये अनहोली अलायंस न टूटा तो ये 4% जो हम एलोकेट करते हैं वो भी खर्च नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केपीके की बात की मुझे दुख से कहना पड़ता है कि कल बेचारी एक 5 बच्चों की मां को, पोलियो वर्कर को वहां पे घर से आए हैं, अगवा करके गए हैं, उसको गोलियां मारी हैं उन्होंने और गोलियां मार के वो चले गए। और यहां पे इमरान खान साहब हमें तब्दीली के नारे सुना रहे हैं। और इमरान खान साहब को तो एक ही नारा है, जब तक कहते हैं ना होगा 9 मन तेल ना राधा नाचेगी। जब तक आप तालिबान से बात नहीं करेंगे, कुछ शहरी उठा के ले जाएं, किसी को किडनैप कर लें, आप किसी को गोली मार दें, किसी की मां को मार दें, बच्चों को मार दें, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत और उनके बैठे हुए हैं उनको कोई परवाह। कितना बड़ा सपने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, सैनिक कमेटी वो तो 9 मन तेल, वो तो हम 9 मन तेल ढूंढ रहे हैं ना, कि जब तक 9 मन तेल नहीं होगा तो इमरान खान साहब जो वहां पे अपने सूबे में उन्होंने पता नहीं कौन सा इनकलाब लाना है, अब तक नहीं आया। वो 9 मन तेल आएगा तो फिर उसके बाद इनकलाब भी आ जाएगा। ये तो देखो पुलिस को एक्टिवेट करें वहां पे। आगे बढ़ते हैं, क्या इल्जाम लगा रही है सेक्रेटरी दाखिला शाहिद अली खान के? आप भी शाहजहां, आप और काजी साहब भी वही रवैया रख रहे हैं वैसे इस पे पोलियो वर्कर की उसको ये कत्ल पे, जैसे कि केपीके की हुकूमत ने रखा है वैसे। मैं काजी साहब इस पे चाहता था कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, इस पे स्ट्रेस किया जाए कि पोलियो वर्कर्स को मारना, एक बच्चों की मां को घर से अगवा करना, 5 बच्चों की मां को, और शहर से अगवा करके ले के जाना, इट्स ए हीनियस क्राइम। इसलिए आप भी वो रवैया न रखें जो मेरा केपी का पुलिस हुकूमत ने रखा हुआ है कि इसको बिल्कुल पास ना कर दे। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है मेरा ख्याल है। वहां तो बैठे हुए बड़े अफसरान एक दूसरे को डील कर लेंगे। कल हमने स्टोरी की कि जब आपकी लॉ एनफोर्समेंट की हालत ये हो कि एक मजलूम को या एक अगरीब पार्टी को कभी यहां बैठ के आग लगानी पड़े, कभी वो सीएम साहब के घरों के बाहर लगाए, कभी पुलिस, तो बात यह है कि ये हमने अर्ज ये की थी कल भी, और ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि इस तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर में जो एसएचओ है, कल मैं एक टीवी शो देख रहा था, वहां पर कैमरा लेके अंदर पहुंच गए, वो पता लगा जी वो बेचारे शराब पी के बैठे हुए हैं। उसके बाद जो मजलूम औरत है वो ना जाने कहां है, मुलजिम सारे घरों को। कितना अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं लड़कियों के साथ ज्यादती। जिस तरह आपका अनहोली अलायंस ये आपने कहा है ना, लोकल सतह पे क्लास साहब ये भी अनहोली अलायंस बन गया। क्या हम जिक्र नहीं करते? आजम खां होती की देख लें, जो उनकी वो शमीम क्यानी का देख लें, पूरा का पूरा मुल्क चुप है उस पे, हम चुप हैं, मीडिया चुप है कि उसके मर्दान पे पर्चा करवाया वहां पे जो उनकी एक्स वाइफ का झगड़ा चल रहा है उनके साथ। यहां पे पुलिस के जरिए आप पावरफुल क्लाउड देखें लोगों का, आजम होती का देखें और उनके ये क्लाउड देखें, उसी खतून को उन्होंने वहां पे एहतजाज करने है, वो अडियाला जेल में सड़ रही है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, उसको पकड़ा है कि उसने कोशिश की है, पर्चा किया गया, मुकदमा किया गया और 2 मिनट में वहां पे कानून एक्शन में हुआ है और वो वहां पे पड़ी हुई वहां पे जल सड़ रही है। उसमें आपको कहीं पे कोई चीज नजर नहीं आएगी, कोई पार्लियामेंट में जिक्र नहीं है, कोई कहीं पे नहीं है। पंजाब में भी ऐसी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं लड़कियों के साथ ज्यादती हो गई। मैं उसकी नहीं बात कर रहा, अक्सर हम ज्यादती करते रहते हैं। मैं कह दूं बात इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि उस पर बात करनी चाहिए कि बच्चों की मां को, 5 बच्चों की मां को आपने गोलियां मार के, आपने घर से निकाल के, आपने गोली मार, पूरा शहर देख रहा है। कैसा मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लासेस साहब, क्या सेनेट कमेटी इल्जाम लगा रही है सेक्रेटरी दाखिला पर? एक खत लिखा है कि चौधरी निसार अली खान साहब के दबंग खान है हमारे, उसमें उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है ये कैमा की, इसकी वजारत दाखिला की अतला महमूद साहब उसके चेयरमैन हैं, तो उस पे इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, जो 2 पेजेस का खत है वो बड़ा इंटरेस्टिंग खत है। इसमें इन्होंने कहा है कि जनाब के एक डीएमजी के जो बाबू हैं, साहब दरे बाबू हैं, आपको पता है इस मुल्क में ज़हीन लोग तो सिर्फ डीएमजी में पैदा होते हैं, उसमें वो फरमाते हैं कि अब तक हमने 21 के करीब मीटिंग्स के लिए बुलाया है सेक्रेटरी दाखिला शाहिद अली खान साहब को कि तशरीफ ले आएं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है और दीगर बहुत सारे मामले, हमें ब्रीफ करें। तो शाहिद अली खान साहब ने मादरत कर लीजिए कि मैं मसरूफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं, कैसे आपने अफसरान भर्ती कर लिए, किस तरह की आपकी ब्यूरोक्रेसी है कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसमें बाकायदा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज के 10 से 12 उसमें नुमाइंदे होते हैं और बड़ा अहम फोरम समझा जाता है, उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारी ना बात सुनते हैं, ना वो हमें इस खातिर में लाते हैं, ना आने को तैयार हैं। और जब उनसे बात की जाती है तो उन्होंने एक जवाबन एक उनको खत लिख मारा है जी कि उन्होंने वजाहत की है कि मैं क्यों नहीं आता आपकी कमेटी में और मुझे क्यों नहीं आना चाहिए आपकी कमेटीज में। अब सुना है कि जो आज की मैं प्रोसीडिंग देख रहा हूं जो अखबार में छपी हैं कि वो इसको आप मामले को सेनेट में लेके जा रहे हैं कि इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन कीजिए। अच्छा, जो मैंने माजी से अब तक देखा है कि 2-4 चीजें होती हैं। अब
اب پہلے بھی یہ معاملات ہوتے تھے. فیصل صالح اعجاز صاحب جب یہ وزیر داخلہ تھے ان کے ساتھ بھی سیکرٹری صاحب نہیں پیش ہوتے تھے, وزیر صاحب بھی نہیں ہوتے تھے. اب انڈر دا لا ضروری ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اس کمیٹی میں آئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, تو لیکن چودھری صاحب بھی آج تک ایک کمیٹی میں نہیں ہے. وہ تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں, اب ان کی ضرورت تو نہیں ہے سینٹ آف, وہ تو سینٹ آف پاکستان میں نہیں آتے, کمیٹی میں جانا تو ان کی توہین ہوگی بہت بڑی. وہ چودھری صاحب تو بالکل نہیں جاتے. اب ان کی دیکھا دیکھی جو ہے چودھری صاحب کے وہ سیکرٹری صاحب جو ہیں شاہد علی خان صاحب, انہوں نے بھی جانا بند کر دیا ہے. آج جو قیمہ کمیٹی نے بات کی وہ بڑی میرے خیال انٹرسٹنگ ہے, اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو بہت سارے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتے افسران, ان کا اشارہ شاہد علی خان صاحب کی طرف سے ہے جو سیکرٹری داخلہ صاحب ہیں, ان کے خلاف غداری کے مقدمے چلائے جائیں, کیونکہ کمیٹی میں نہ آنا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے, اس پہ ان کی بات چیت ہونی چاہیے. ایک چیز میرا خیال ہے شاہد علی خان صاحب کو دیکھنی چاہیے. ہم نے بڑے سیکرٹری داخلہ دیکھے, ان سے پہلے بڑے بڑے دبنگ گئے, وہ بھی ایسے یہاں پہ ترم, ان کا یہاں پہ کروفر, ان کا روب, ان کے دبدبے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں اگلے دن ان کے اپنے دفتر کا یہ چپڑاسی بھی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک سینٹ آف پاکستان بہت بڑا ادارہ ہے, ایک فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس طرح کے کاموں سے, اس طرح کی چیزوں سے ڈیفینس ہے جو سیکرٹری داخلہ صاحب دکھا رہے ہیں. مرضی کے بغیر شاہد علی اتنا ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں کلاسر صاحب, وہ تو اتنے دبنگ ہیں. یہی جو بات قاضی صاحب اور ہم ابھی بیٹھ کے انہولی الائنس ہے, بیوروکریسی شیئر ہو جاتی ہے. جو ہی ان کے پیچھے وزیر کھڑا ہے, اور یقیناً چودھری نثار علی خان صاحب کی مرضی کے بغیر ان کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ سینیٹر کے ساتھ جا کے اس طرح کی بدسلوکی, میں تو اس کو بدسلوکی کہیں گا, مس بہیویئر کروں گا. اور آپ کو یاد ہوگا میرا خیال چودھری صاحب جو ہیں اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں. جب سینیٹ آف پاکستان میں چودھری صاحب کے سینیٹرز کا ڈیڈ لاک ہوا تھا, اب انہوں نے اپنی جو ان کی ایک ایگو ہے, اور چودھری نثار علی خان صاحب کی بہت بڑی ایگو ہے, ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں, اس کا بدلہ انہوں نے سینیٹر سے لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی وزارت کو انہوں نے سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ جتنی انسلٹ اور جتنی ہیوملیشن آپ کر سکتے ہیں سینیٹرز کی وہ کریں. سو یہ وہ ساری یہ وارداتیں ہیں, یہ طریقہ واردات ہے. ایک بابو جو ہے حکومت پاکستان کا, ریاست کا ملازم جو ہے, وہ فیڈریشن کے آگے ڈٹ گیا ہے, سینٹ آف پاکستان کے آگے ڈٹ گیا ہے. اس نے کہا حضور جو میرا کرنا ہے آپ کر لیں, اب کمیٹی جانے, سینٹ جانے اور ان کے اختیارات جانے. صحیح. ایک کالر لے لیتے ہیں منڈی بہاؤدین سے. ہلو جی, السلام علیکم. روف صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. جی ساری گل ہے کہ اسی اسلام آباد ایئرپورٹ سے کدی کدی جانے, ٹیکس تھی گل کرتے ہو کہ ٹیکس عوام نہیں دینی. سڈے کو ایئرپورٹ سے اتنے اندر وڑدیا ساتھ جتنے بندے ہوئی ہے اتنے 20 روپیے فی بندہ لینا نے. یہ کون ہے ٹیکس لگیا ایئرپورٹ داخل ہونے کا؟ ایئرپورٹ کے اندر صاحب میں جی ہاں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں ذرا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی میں سمجھ گیا ہوں ان کی بات. میں ابھی پچھلے ہفتے اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا ہوں. اس نے کہا جی آپ مجھے 20 روپے دیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ڈراپ کرنے آ رہے ہیں. میں کہا حضور اس چیز کے کیسے, آپ پارکنگ کے پیسے لیں, پارکنگ کے مجھ سے علیحدہ پیسے لیے ہیں. انہوں نے میرا بیٹا میں نے ڈراپ کیا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, اس کو علیحدہ. یہ بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے اس پہ چیز. اور سارے لوگ یہاں پہ برا بھلا کہتے تھے, میڈیا والے اور دوسرے بھی میرے جیسے شوقین تھے کچھ, وہ چیف جسٹس صاحب ہر بات پہ نوٹس لے لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس لیا تھا کہ ایئرپورٹ کا, انہوں نے اگر آپ کے ساتھ بندہ ایڈیشنل بیٹھا ہوا ہے, اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کنجیشن چارجز لیتے تاکہ کم سے کم لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. جب آپ پارکنگ فیس لے رہے ہیں وہاں پہ, وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, تو پھر یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کیسر صاحب کہ آپ کیوں لیتے. لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جو میں نے چیز ایک دیکھی ہے کہ ایک بندے کو چھوڑنے کے لیے 40 میرے جیسے چل پڑتے ہیں. ایئرپورٹ ایک بالکل سینسٹیو سی جگہ ہے, جو ہم ساتھ جاتے ہیں, ہمیں بھی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف ایک بندہ چلا جائے چھوڑنے کے لیے. ایون ریسیو کرنے کے لیے کسی دن ہے جو بہت بڑے تماشے ایئرپورٹ پہ لگے ہوتے, پورے کے پورے روڈ بلاک, 100 صاحب ایک ایشو اور بھی ہے. قاصر صاحب ایک ایشو اور بھی, ایشو یہ ہے, بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی سڑک پر بڑا رش ہو گیا, تو ہوتا یہ ہے کہ سڑکوں کی جو چوڑائی ہے وہ کاروں کی تعداد کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے جب آپ پیسے خرچ نہیں کرتے. تو سکولوں میں جو بچوں کی گنجائش ہے وہ بچوں کی تعداد کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے. آپ ایک سماج میں پلاننگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ سینسس کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو گنتے کیوں ہیں کہ آج آپ اتنے ہیں, کل اتنے ہوں گے, پرسوں اتنے ہوں گے؟ ابھی تک 89 اور 98 کے بعد سینسس نہیں ہوا. جب آپ انفراسٹرکچر پہ خرچ نہیں کرتے اور پہلی کٹ آپ کی آ کے لگتی ہے کس پہ؟ پی ایس ڈی پی پہ, ڈیولپمنٹ کی. آئی ایم ایف پہ آپ کٹ نہیں لگا سکتے, فوج کی آپ کٹ نہیں لگا سکتے, جو سول یہ جو حکومت ہے جو اس کے پیسے ہیں اس کے, بلکہ اس کے جو ان کے دورے ہیں جن پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, تو کٹ جب لگتے ہیں عوام پر, عوام کے انفراسٹرکچر پر, تو پھر کبھی ہم 20 روپے کے لیے لڑتے ہیں, کبھی ہم 2 روپے کی لڑتے ہیں کہ 4 بندے کیوں آگے, 5 کیوں آگے. یہاں پہ کلاترا صاحب منصوبہ بندی, اس کو ہم نے ترک. اب پلاننگ کمیشن تو ہے, نام اس کا پلاننگ کمیشن ہے, یعنی منصوبہ بندی کمیشن.
عملی طور پہ ہم منصوبہ بندی کو ترک کر چکے ہیں. اور بلکہ یہ تو ہم پچھلے دنوں یاد ہم نے سٹوری کی تھی کہ یہ جی ایک کنسلٹنٹ لے کے آ رہے ہیں پلاننگ کمیشن والے باہر سے, اس کو ہم پیسے دیں گے. ہمارا کام ہے ٹھیکے لیں, ڈیل کریں, گھر میں اگر چیز موجود ہے تو یہ نہ نکالیں, باہر سے لے آئیں کیونکہ اس میں کک بیک ہوتی ہے. اور کک بیک اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو آپ کو تنگی اسپتالوں میں, پارکنگ میں یہ نظر آ رہی ہے, وہ اس لیے کہ عوام کے پیسے اس کی شرح جو آپ کی شرح ہے آبادی کی, اس کے مطابق پلان ہو کے خرچ نہیں ہو رہے, لہذا یہ گند پڑا رہے گا. لیکن اس کی ریزن کلاسز آپ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایئرپورٹ میں نہ آئے. آگے بڑھتے ہیں قاضی صاحب, آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. شاذیہ, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خبر تو میرے پاس ہے. کلاسز صاحب, آپ کے ادھر مظفر گڑھ میں پھر ایک واقعہ ہوا ہے. اگر مبین ہمیں دوبارہ سے ہمارے نمائندے سے بات کروا دے تو میں اپنی سٹوری کل کے لیے رکھ دیتا ہوں. تو وہ ہوا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 150 کے قریب وہاں واقعات ہوئے عورتوں کے خلاف اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. کل پرسوں پھر ایک واقعہ ہوا کہ کسی کے گھر میں آ کے کسی کی بچی کو کوئی اٹھا کے لے گیا, ماں نے جب رجسٹ کیا تو اس کو انہوں نے گولی مار دی. اور ابھی تک یعنی یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی علاقہ غیر ہے. مظفر گڑھ جو ہے یہ پاکستان یا اس کی, چلے ہم چھوڑ دیں فاٹا کو. ہمارے ساتھ کون ہے بتائیں گے مجھے؟ ساتھ ہے لائن پہ. ہیلو جی منان, کیا واقعہ ہے یہ سارا؟ جی منان, یہ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے دہرہ دین پناہ, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. دن دہاڑے 6 مسلح ڈاکو اور جو اشتہاری تھے ایک گھر کے اندر داخل ہوئے. وہاں پر ایک 9 عمر خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے, جس پر اس کی والدہ ہے اس نے مزاحمت کی, تو اس پر بھی انہوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی. اور جو ان کے دوسرے علاقہ تھے, اس کے علاوہ شہر کے ہزاروں لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے, کیونکہ یہ دن دہاڑے کا واقعہ تھا. لیکن وہاں پر پولیس نہ پہنچی. آئیڈینٹی کچھ پتہ چلی یہ کون لوگ تھے جو اس طرح اغوا کر کے لے گئے؟ جی, یہ بدنام زمانہ اشتہاری ہے بالا چانڈیا. اس کے خلاف 302 اغوا برائے تاوان, ڈکیتی اور سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں مبینہ طور پہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ جی قاضی صاحب, اس میں واضح طور پر جو وہاں کے مقامی MLA ہیں ملک سلطان ہجرا, جو مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے قائد ہیں یہاں کے, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ آپ نے تو کہہ دیا شریف آدمی ہے وہ ہجرا صاحب, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے ہیں؟ جی, یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی اس کے خلاف کوئی پولیس میں کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس میں ملک سلطان ہجرا نے ہی اس اشتہاری کو وہاں سے بچوایا ہے. اور اس میں 12 گھنٹے مسلسل جو مضروب خاتون تھی, اس وقت وہ نشتر اسپتال میں کشمکش کی حالت میں زندگی اور موت کی, وہ 12 گھنٹے تھانے کے سامنے پڑی رہی. اور ابھی تک تقریباً 72 گھنٹے گزرنے والے ہیں, ابھی تک ملزمان میں سے ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا, جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنے با اثر لوگ ہیں. اور سنگین نوعیت کے پہلے بھی جو مقدمات ہیں ان میں بھی وہ کبھی گرفتار نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ پنجاب کا آپ دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر پولیس ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, چھوڑے ہر جگہ. آپ پشاور کی بات کر رہے تھے, ہر جگہ ایک جیسی صورتحال ہے. نہیں, پشاور کی آپ میرا خیال ہے اس کو مائنڈ کر گئے شاذیہ, میں سے پشاور والی بات نہیں ظاہر ہے, وہ بھی ظلم ہوا. اس کے سینسٹیوٹی کے حوالے سے, میں سینسٹیوٹی کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ایک بچوں کی ماں کو گھر سے ان کے بچوں کے سامنے 5 بچوں کے سامنے نکال کے گولیاں مار دی جائیں, اور KP کی حکومت پہ کہیں سے کوئی تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, اور عمران خان صاحب میں بیٹھ کے وہی اپنی یہ کہانیاں سناتی رہیں کہ پہلے امن کریں. یہ بدترین پولیس فورس ہے جو انڈکٹ. کسی دن جیون خان صاحب کی وہ بک پڑھنے والی ہے, جیون دھارا, جو نواز شریف صاحب کے 85 کے بعد انہوں نے بتایا ہے, اور وہ خود وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں, یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری 2 یہ تارڑ صاحب بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں کیسے آپ نے یہ برتیاں جو کی تھی پولیس کی, اور نواز شریف صاحب کے دور سے شروع ہوئی ہیں. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, وہاں پہ جیون دھارا. انہوں نے کہا کہ کیسے ہم نے مل کے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ انہی MPs کو ہم نے 4-4 5-5 سیٹیں دی تھی کہ ASI بھرتی کروائیں, اور بیچی گئی تھی سیٹیں آگے 4-4 لاکھ روپے میں. جب ہم نے خود ایک کلیکٹو خودکشی کی ہوئی ہے, ہم نے کرمنل لوگوں کو 4-4 لاکھ روپیہ بھی ان سے لے کے ان کو بھرتی کیا ہے, تو یہی پولیس فورس ہے کہ آپ کے سامنے کنڈکٹ ہو گئے. ہم نے خود بھرتی کی ہے, یہ جیون دھارا میں لکھا ہے باقاعدہ طور پر, پورا کا پورا لکھا ہوا ہے, یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسز صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.